السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج گفتگو ہوگی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی پر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے متعلق۔ ملک بابل موجودہ عراق میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے نمرود کے دور حکومت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ نمرود ایک بڑا ظالم، جابر اور سرکش بادشاہ تھا۔ ایمان اور اسلام کا دشمن تھا، دہریہ بادشاہ تھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کی بادشاہی پوری دنیا پر تھی۔ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سیدنا بادشاہ ذوالقرنین اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام مومن تھے، جبکہ بخت نصر اور نمرود یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود کو جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بادشاہی عطا کی تو حکومت اور اقتدار کے نشے میں اس نے اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام کو بھلا دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جو لوگ قریب تھے وہ اس کو پوجنے لگ گئے، اس کی عبادت شروع کر دی گئی، اور جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے نمرود نے اپنی صورت پر بت بنوائے اور ان کو چاروں طرف بھجوا دیا، چاروں طرف ان کو پھیلا دیا گیا تاکہ لوگ نمرود کی عبادت کریں۔ ہر طرف لوگ نمرود کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے میں مصروف ہو چکے تھے اور ایک اللہ کو بھلا چکے تھے، شرک اور کفر کر رہے تھے۔ ستاروں، چاند اور سورج کو پوجا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی کھلے عام نافرمانی کی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دی جا رہی تھی۔ غیرت الہی جوش میں آئی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ لوگ نمرود کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ ادھر نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی میں آفتاب ماہتاب یعنی سورج بے نور ہو چکا ہے۔ نمرود بہت خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ اس نے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو بلایا اور اس سے خواب بیان کر کے ان سے تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کے پرخچے اڑا دے گا، جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تیرے ماننے والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ نجومیوں نے کہا تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ خبر سن کر نمرود پریشان ہو گیا۔ جو خدائی دعوے کر رہا تھا، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، جب اس کو یہ پتہ لگا کہ اب اس کی بادشاہت اور اس کی خدائی دعوے جو جھوٹے تھے ختم ہونے والے ہیں، اس نے حکم دے دیا آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 1,00,000 بچے بے گناہ قتل کر دیے گئے اور ساتھ ہی حکم دے دیا مردوں اور عورتوں سے کہ وہ علیحدہ علیحدہ رہیں، کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے۔ نمرود نے مستقل ایک محکمہ بنا دیا، مگر اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے اور توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ نمرود نے ظالمانہ حکم نافذ کیا کہ آج کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا تو اسے ذبح کر دیا جائے۔
نمرود نے ہر حربہ استعمال کیا، ہر طریقے سے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا نہ ہوں تاکہ اس کی بادشاہت اور اس کی حکومت قائم رہ سکے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ نمرود کے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے، اس کے محکمے کی کوششیں ناکارہ ہو گئیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان لوگوں نے اپنا مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہی بہترین ہے۔ نجومیوں نے نمرود کو خبردار کیا کہ وہ بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہو چکا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی عمر چونکہ ابھی کم تھی، اس لیے ان کے حمل کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ جب زمانہ ولادت عمر قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو کہ آپ کے والد نے شہر سے دور زمین میں کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں ایک غار کو تیار کیا گیا تھا، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہیں پر آپ رہے۔ وزنی پتھروں سے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ ہر روز آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پلانے جاتی تھی۔ جب والدہ آپ کے پاس آتی تو دیکھتی تھیں کہ آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں، اور ان انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اور ان سے دودھ اور شہد کی چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، برائے کرم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ والدہ جب غار میں داخل ہوتی تو غار میں روشنی ہوتی۔ حضرت ابراہیم کے چہرے سے غار نور کی طرح چمک رہی تھی۔ اللہ کا نبی ہو تو وہاں پر اندھیرا کبھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے چہرے سے غار روشن ہوئی، جبکہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہر گنہگار اور ہر سیاکار کی قبر روشن ہوگی۔ قبر میں جب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور قبر قیامت تک کے لیے روشن ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ سورج چمکتا رہے تو روشنی ہو، سورج غروب ہو جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، چاند چمکتا رہے تو چاندنی ہوتی ہے، اور اگر چاند غروب ہو جائے تو اس چاند کی چاندنی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نور مصطفیٰ وہ نور ہے کہ ایک مرتبہ چمکا تو پھر ہمیشہ چمکتا رہے گا، اور قیامت تک نور کی بارش ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب صورت رسول اللہ کی۔ قبر میں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی، دیدار ہو گیا تو قبر قیامت تک کے لیے منور ہو جائے گی۔ بس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت ہونی چاہیے، تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جس کا تعلق مدینے والی سرکار کے ساتھ مضبوط ہو گیا اس کے دونوں جہاں ہی کامیاب ہو گئے۔ لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ایک انگلی سے پانی اور ایک انگلی سے دودھ اور ایک انگلی سے شہد خالص اور ایک انگلی سے گھی نکلتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی ایک انگلی سے دودھ نکل رہا ہے، دوسری انگلی سے شہد اور تیسری سے گھی نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ
بڑھ رہے تھے، آپ کی تیزی کے ساتھ پرورش ہو رہی تھی۔ ایک دن میں آپ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینے میں آپ ایک سال کے برابر بڑھ رہے تھے۔ اس میں ایک یہ بھی راز تھا کہ جب آپ شہر میں آئیں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ آپ نمرود کے اعلان کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہہ خانے میں یا اس غار میں کتنا عرصہ موجود رہے، اس پر مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ 7 سال وہاں رہے، اور بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے 13 سال اس غار میں گزارے، جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ آپ نے 17 سال اس غار میں گزارے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر حال میں ہر وقت آپ ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں۔ ابتدا سے تمام اوقات وجود میں عارف باللہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا دامن نبوت سے پہلے بھی کفر و شرک سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تو خاص شان ہے، وہ تو جد الانبیاء ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے۔ جب جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے تو چونکہ بابل والے ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے معبودوں کے حالات سے ہی ان کی خدائی پر کاری ضرب لگائی۔ جن کے یہ حالات ہوں کہ جن کو ایک جگہ قرار نصیب نہ ہو، جو کبھی طلوع ہو رہے ہیں، کبھی غروب ہو رہے ہیں، کبھی چھوٹے ہو رہے ہیں، کبھی بڑے ہو رہے ہیں، جن کے طلوع اور غروب کا وقت بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، جو ایک غلام کی طرح اطاعت کے اندر مصروف ہیں، حکم الہی کے تابع ہیں، صبح و شام تحمیل حکم میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کو معبود بنا کر ان کو خدا سمجھنا، ان کی عبادت کرنا کتنی نادانی اور بے سمجھی کی بات ہے، اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسان کے لیے پیدا کیا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو وہ تاروں اور چاند اور سورج کو پوجتے تھے، اس کو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اے میرے رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، یعنی یہ جو ڈوب گیا یہ خدا کدھر سے ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو بولے اس سے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، آپ نے کہا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، یعنی چاند کی عبادت کرنے والوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج چمکتا دیکھا تو بولے اس سے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے قوم، میں تم سے بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور جس نے پیدا کیا ہے زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دعویٰ بیان کر دیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ بالکل بھی قابل قبول عمل نہیں ہے۔ یاد رکھو، قابل قبول عمل وہی ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہی قابل قبول ہے۔ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ثابت کر دیا چاند اور سورج اور ستارے ان کا اللہ ہونا، ان کا عبادت کے لائق ہونا محض باطل ہے۔ آپ کسی اسکول میں نہیں گئے، معلوم ہوا پیغمبر پڑھنے نہیں آتے بلکہ پڑھانے آتے ہیں۔ تبلیغ کے میدان میں قدم رکھتے ہی
توحید کے پرچم کو بلند کر دیا، اعلان کر دیا کہ اے دنیا والو، اے سورج کے پجاریوں، سورج کی پوجا کرنا چھوڑ دو، اے چاند کے پجاریوں، چاند کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اے ستاروں کی پجاریوں، ستاروں کو خدا ماننے سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ نہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ستارے خدا ہیں۔ آپ نے اعلان کیا میں ان سب کو بنانے والے کو خدا مانتا ہوں، میں ان سب کو خدا نہیں مانتا بلکہ اس کو خدا مانتا ہوں جس نے سورج پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت آزر نے کی۔ آزر کون تھا؟ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کا نام ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن مجید برہان رشید میں بھی ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آباؤ میں ذکر کیا گیا، باوجود یہ کہ آپ عم ہیں، یعنی آپ چاچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آب یعنی باپ فرمایا، حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چاچا تھے۔ چنانچہ ارشاد کیا ردو علی ابی، یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، جو کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ کے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام تارخ ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کا نام ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کی موت کفر پر ہو اس کے لیے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد تارخ کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور مسلمانوں کو بھی بخش دے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کافر ہوتے تو ایک پیغمبر یہ جانتے ہوئے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی کبھی ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرتے۔ دوستوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین مسلمان تھے، بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ آپ کے والدین مومن تھے۔ ان کا مومن ہونا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کے چاچا آزر جو کاروبار کرتے تھے وہ تھا بتوں کو بنانا اور اس کے بعد ان کو فروخت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا آزر چونکہ بتوں کا پجاری تھا، بت بناتا بھی تھا اور بت بیچتا بھی تھا اور ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں پرورش پائی جس گھر میں ہر طرف بت ہی بت سجے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، آپ نے ان کو توجہ کے سماعت فرمانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو ہر طرف بت ہی بت تھے، جس طرح ہمارے دور میں میوزک سینٹر ہی میوزک سینٹر ہیں۔ حد ہو چکی ہے، اب تو ہمارے اسکولوں کا نظام بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ وہ معاشرہ بتوں سے پلید تھا جبکہ ہمارا معاشرہ فلموں، ڈراموں اور گانوں سے پلید ہو چکا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی ہمارے دل سے یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ اب ہم لوگ کس راستے پر چل چکے ہیں، ہم کون تھے اور آج ہم کیا بن چکے ہیں۔ ہم مسلمان تھے، وہ مسلمان جس سے دنیا لرزتی تھی، آج وہ مسلمان برائیوں اور بے حیائیوں کے کام میں غرق ہو چکا ہے۔ محترم دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، ہر طرف قرآن کی تلاوت ہو،
اذان ہو، نماز ہو، اللہ کا ذکر ہو، حضور کی نعت ہو، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود شریف ہو۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جس میں ہر طرف بت ہی بت تھے۔ ایک دن آزر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ بٹایا کرو، بازار جا کر ان بتوں کو فروخت کر کے آیا کرو۔ حضرت ابراہیم کو پہلے دن دو چھوٹے چھوٹے بت دیے۔ آپ جب گھر سے باہر نکلے تو رسی کے ایک سرے سے ایک بت کو باندھ لیا اور رسی کے دوسرے سرے سے دوسرے بت کو باندھ لیا۔ بتوں کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، بازار میں لے آتے اور فرماتے، اس بت کو کون خریدے گا جو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتا ہے۔ راستے میں جب کوئی نہر آتی تو ان بتوں کا سر پانی میں ڈبو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے، اشربی اشربی، پی لے، پانی پی لے، اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتے۔ کوئی غلاظت میں جا رہا ہے، کوئی نجاست میں جا رہا ہے، ان کو غلاظت میں پھینکتے اور کبھی نجاست میں پھینکتے۔ لوگ کہتے، ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ بت واپس گھر لے آئے، کسی نے خریدے نہیں۔ خریدتے کیسے؟ جب ان کو بار بار آپ نے ان کی حقیقت کو بیان کیا۔ آزر پوچھتا ہے، فروخت نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا، چاچا تمہارے بتوں کا بازار مندہ ہے، یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اب فروخت ہو چکے، لوگ انہیں خریدتے ہی نہیں۔ آزر نے کہا، شاید تو ان کی تعریف نہیں کرتا، ہمارے شہر کے لوگ اس چیز کو کبھی بھی نہیں خریدتے جس کی تعریف نہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سن کر تعجب میں ہو گئے اور فرمانے لگے، چچا میں ان کی تعریف کیسے کروں؟ یہ کانوں سے بہرے ہیں اور یہ آنکھوں سے اندھے ہیں اور یہ چل بھی نہیں سکتے کہ اپنے آپ سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ ان لوگوں کی میں کیا تعریف کروں؟ اندھوں کی تعریف کروں، بہروں کی تعریف کروں، ان لولے لنگڑوں کی تعریف کروں؟ تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، اے چچا تو ایسے کو کیوں پوجتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ ہی تجھ سے کسی مصیبت کو دفع کر سکتا ہے؟ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ آزر کو کوئی جواب نہ آیا تو کہا، اے ابراہیم اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کی تو بتوں سے بیک وقت آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ آزر نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا، اے ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے اور ایمان نہ لایا۔ آزر بہت پریشان ہوا کہ میرے ہی گھر میں بتوں کا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ آزر نے آپ کو کہا کہ چلو آج تمہیں نمرود کے شاہی دربار میں لے چلتا ہوں۔ جب نمرود کے دربار میں پہنچے، نمرود شاہی دربار میں تخت نشین تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت پر خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ حالت یہ تھی کہ اس کا اپنا چہرہ منحوس تھا، کالا رنگ تھا، چہرہ دیکھنے کی قابل بھی نہیں تھا، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جو غلام ارد گرد کھڑے ہو کر اس کو پنکھے سے ہوا دے رہے تھے وہ انتہائی خوبصورت تھے، اور جو اسے سجدہ کر رہے تھے وہ سب کے سب حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، چاچا یہ جو تخت نشین ہے، یہ تخت پر جو منحوس شکل کا آدمی بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ آزر نے کہا، یہ خدا ہے۔ فرمایا، چچا یہ جو پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں یہ کون ہیں اور جو سجدے کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ آزر نے کہا، یہ سب غلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے۔ فرمایا، چچا میں ایسے خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، خدا خود بدصورت ہو اور اس کے غلام انتہائی خوبصورت ہوں۔ خدا تو خود خوبصورت ہے،
اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ نمرود کیسا خدا ہے؟ یہ خود بدصورت ہے اور اس کے بندے خوبصورت ہیں۔ آزر نے کہا اے ابراہیم آہستہ بولو، کہیں یہ خدا سن نہ لے۔ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آزر نے کہا کہ بیٹا آہستہ بولو کہیں خدا سن نہ لے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے چاچا یہ کیسا خدا ہے جو آہستہ نہیں سنتا؟ میرا خدا تو وہ ہے جو دل کی بات بھی سنتا ہے، وہ بات وہ بھی سن لیتا ہے جو نہ کی جائے۔ آزر کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں آپ کی کوئی بات نمرود کے کان تک نہ پہنچ جائے۔ فوراً آپ کو دربار سے باہر لے آیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چونکہ آپ نے بت پرستی کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا تھا، جہاں پر آپ کو موقع ملتا بتوں کے خلاف آپ نفرت آمیز اور حقیقت پر مبنی تقریر کرتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے۔ وہ قوم ہر سال میلہ مناتی تھی۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے چلو۔ ہمارے مذہب اور طریقے میں کیا کیا بہاریں ہیں، کیا کیا موجیں ہیں، کیا کیا مستیاں ہیں۔ ہمارے ملک میں جو میلے ہوتے ہیں عرسوں کے موقع پر جو انتہائی بے حیائی کا سامان اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ میلے نمرودی میلوں کی ایک جھلک ہے، ایک تصویر ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کے میلوں کی ایک جھلک ہیں۔ ان میلوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، فلمیں ہوتی ہیں، تھیٹر ہوتے ہیں، خلاف شرع حرکتیں ہوتی ہیں، ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں، زناکاری کے میدان ہوتے ہیں، اور آنکھوں کو بے حیائی کے مناظر دیکھنے ہوتے ہیں۔ بے پردگی اور بے حیائی کا ایک سمندر امنڈ آتا ہے، اور جو لوگ میلہ سے واپس آتے ہیں تو ان واپس آنے والوں کے چہروں پر بھی ایک لعنت اور پھٹکار برس رہی ہوتی ہے۔ نمازی جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو ہر قدم پر ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے، ان کو ثواب دیا جا رہا ہے، جبکہ چہرے پر نور برستا ہے، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نمازی ہیں۔ اور جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو انوار کی بارش ان کے چہروں پر ہوتی ہے، ان کے گھروں پر اللہ کی رحمتوں کی برکتیں اور بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ نمرودی جو کہ ہر سال میلہ مناتے تھے، وہاں جا کر شرابیں پیتے تھے، وہاں جا کر ناچتے تھے، گانے گاتے تھے، اور اپنے ان باطل خداؤں کی تعریفیں کرتے تھے۔ وہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں یا عورتیں ہوں، وہ سب کے سب اس جشن میں شامل ہوتے تھے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے کہ اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور میلہ دیکھو۔ ہمیں بھی کافی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ کبھی چلو میلہ دیکھو، میلے کی رونقیں دیکھو، لیکن میلہ تو ہم لوگوں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی اس کی اجازت دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، میں تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا، وجہ یہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بیمار ہوں، میں اپنی بیماری کی وجہ سے اس میلے میں شرکت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ۔ آپ نے ان کو جب بھیجا تو آپ فرما رہے تھے میری طبیعت ناساز تو ہے، پر یاد رکھو میں تمہاری ان بری حرکتوں سے بیزار ہوں جو تم ایک خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان میلوں ٹھیلوں میں تم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ نمرودی میلے میں جا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا حال کروں گا، مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ بعد میں
کچھ لوگ جو جا رہے تھے انہوں نے آپ کی باتوں کو سن لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا حال چاہوں گا بعد اس کے کہ تم جاؤ پیٹ پھیر کر، یعنی جب تم شہر خالی کر کے چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کا خانہ خراب کر کے رکھ دوں گا۔ کچھ بوڑھے آدمی پیچھے پیچھے جا رہے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو، ان الفاظوں کو سن لیا۔ جب ساری قوم میلہ منانے چلی گئی، سارا شہر خالی ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، اپنے کندھے پر رکھا اور سب سے پہلے شاہی بت خانے کو رخ کیا۔ شاہی بت خانے میں آپ داخل ہو گئے، دیکھا کہ کوئی سپاہی نہیں، کوئی پہرے دار موجود نہیں ہے، سب کے سب میلے میں چلے گئے ہیں اور بت خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ اندر داخل ہو گئے اور شاہی بت خانے کے تمام بتوں کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ ادھر قوم شہر سے باہر جشن منا رہی تھی، قوم اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام کر رہے تھے۔ اپنے بتوں کو توڑ دیا، ان کے سامنے سب کو ختم کر دیا، اور جو سامنے ہیرے اور جواہرات موجود تھے، سونا اور چاندی موجود تھا، انہیں اپنی جوتی تک لگنے نہ دی، اپنی جوتی تک ان سے بچاتے رہے کہ کہیں کوئی سونے کا ٹکڑا جوتی کو نہ لگ جائے۔ لیکن اگر افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی پاکستانی ہوتا تو بتوں کو ویسے ہی رہنے دیتا، ہیرے اٹھا کر لے آتا۔ یہ تو مسجد کی جوتی تک بھی چوری کر لیتے ہیں، مسجدوں کی جوتیاں، مسجدوں کے پنکھے، مسجدوں کی ٹوٹیاں، یہ کوئی چیز رہنے نہیں دیتے، جوتی بھی نہیں چھوڑتے، اور رمضان کے مہینے تک بھی معاف نہیں کرتے، حالانکہ وہ مہینہ تو ادب و احترام کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ مٹھائیاں اٹھا کر ان سب چھوٹے بتوں کے سامنے سے اٹھا کر بڑے بت کے سامنے ڈھیر کر دیں اور کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ شام کو جب پجاری واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو سب کو رگڑ کر رکھ دیا تھا، بری حالت کر دی تھی۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ سب ٹوٹے پوٹے پڑے ہیں، اور یہ دیکھ کر ان لوگوں میں کہرام مچ گیا، غصے سے پاگل ہونا شروع ہو گئے اور آوازیں آنے شروع ہو گئی، ڈھونڈو، پکڑو، کس نے یہ کام کیا ہے، کس نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، ڈھونڈو اور پکڑو کا شور بلند ہوا، قوم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، چیخ و پکار شروع کر دی۔ نمرود کو اطلاع دی گئی، اس نے تلاش شروع کروا دی۔ جن بوڑھے آدمیوں نے میلے میں جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو سن لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ نوجوان بتوں کا بہت بڑا دشمن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کارنامہ اس کا ہو۔ نمرود نے جب سنا تو کہا کہ ایسا کرو، تم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے پاس لے کر آؤ، اسے سب لوگوں کے روبرو پیش کیا جائے، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں، یعنی اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر گواہی دیں اور عدالت ثابت کر دے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مجرم ہے، تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ نمرود کے سپاہی آپ کو لینے کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اکیلے رونق افروز ہیں، اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ نورانی اور پاکیزگی کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ سپاہی آپ کو دربار میں لائے، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں تشریف لائے، ساری قوم وہاں موجود ہے، پورے انتقامی جذبے سے بھری ہوئی پوری قوم غصے کے ساتھ لال ہو چکی ہے۔ اب اذان آ رہی ہے، میں اذان سن رہا ہوں، آپ آرام سے یہ خود پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अजान आ गई थी, अजान सुनने में मसरूफ़ हो गया था। अब हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं कि कुल्हाड़ा जब रखा हुआ था तो आपने कहा कि इनसे पूछो अगर ये गुफ्तगू की सकत रखते हो। बुत परस्ती पर आपने ये कारी ज़रब लगाई कि बेवकूफ़ हो, तुम इनको खुदा मानते हो, हाजत रवा मानते हो, और मुझसे पूछने की ज़रूरत ही क्या है, अपने खुदाओं से पूछो। इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान ने तमाम हजाबों को, तमाम बातों को तार तार कर दिया। बुतों की बेबसी उनके सामने आ खड़ी हुई और अपनी गुमराही का बेसाख्ता एतराफ कर लिया गया। इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, आपस में एक दूसरे को कहने लगे तुम ही जालिम हो। थोड़ी सी हक की शमा नमूदार हुई, लेकिन फौरन ही वो सब अपने कुफर की तरफ लौट गए। नमरूदी खजानों की झलक उनके जहनों में आई, फिर बदबख्ती की तरफ वो लौट गए। कहा तू जानता है ये बोला नहीं करते, ये तो गूंगे पहलवान हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो गूंगे पहलवान हैं। तफ है तुम पर और तफ है इन पर जिनको तुम अपना झूठा खुदा माने बैठे हो, जिन्हें तुम खुदा के सिवा पूजते हो, और ऐसे जो तुम्हें नफा तक ना दे सकें, जो तुम्हें नुकसान तक ना पहुंचा सकें, तुम ऐसों को खुदा मान कर बैठे हो। वल्लाह, और ऐसे के और ना नुकसान दे सकते हैं तुम उनको पूजते हो, कितने बेवकूफ़ हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों की सख्त तरदीद की और तौहीद के परचम को बुलंद किया। आपका वो परचम बुलंद करना ऐसा था कि नमरूद के दरबार में खड़े होकर आपने तौहीद का परचम बुलंद करके उन सब के सामने हक को वाज़ेह कर दिया और तबलीग का हक अदा कर दिया कि अगर इबादत के लायक कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ज़ुल जलाल वल इकराम ही की ज़ात है। दरबार में अवाम भी मौजूद थे, वज़ीर भी थे, मुशीर भी थे, और ख़ुद वो झूठा नमरूद भी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन तनहा दरबार में जलवा अफरोज़ हैं, तौहीद का ऐलान कर रहे हैं और तौहीद पर दलाइल दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा जब नमरूद झगड़ रहा था इब्राहीम और उसके रब के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बादशाही दी थी, यानी नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाही दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में कलमा हक बुलंद किया और नमरूद से कहा, ए इब्राहीम, आपने कलमा हक बुलंद करके सबके सामने हकीकत को वाज़ेह कर दिया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, तेरा रब कौन है? आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। नमरूद कहने लगा, ये काम तो मैं भी करता हूँ।
قال انا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، یعنی میں زندہ کر سکتا ہوں اور مار کر سکتا ہوں۔ اور اس سے اس نے جو بات کی وہ بھی انتہائی بے وقوفانہ تھی کہ بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک مجرم جو موت کی سزا پانے والا تھا۔ نمرود نے کہا کہ دیکھو اس مجرم کو میں نے زندہ کر دیا، اس کو رہا کر دیا، اور جو زندہ تھا اس کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کہنے لگا زندگی اور موت میرے قبضے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نمرود پاگل ہے، یہ موت و حیات کے مسئلے سے ناآشنا ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ایسی بات کی کہ جسے سن کر وہ مبہوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو ہر روز مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو ایک روز مغرب کی طرف سے لے آؤ، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو ایک روز تو مغرب سے لے آؤ۔ تو اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لا جواب کر دیا، اس کو بے دلیل کر دیا۔ یہی بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اتنی مضبوط ہونے کی وجہ سے نمرود چکرا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور کافر مبہوت ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، زبانیں گنگ ہو گئیں، وہ جواب نہ دے سکا، عقل کے اس کے طوطے اڑ گئے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، نمرود کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ اس کے سامنے ایک اتنی بڑی دلیل رکھی جا چکی تھی کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے دلائل کی دنیا میں نمرود کو شکست دی، اتمام حجت کر دیا۔ نمرود سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، نمرود نے کہا اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ نمرود اپنی خدائی میں، باطل خدائی میں اتنا مستغرق ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم کی حق بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ باطل پرستوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ دلائل سے کوئی بات ثابت نہ کر سکیں تو پھر تشدد پر اتر آتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ نمرود نے اعلان کیا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ نمرود نے کیا کہا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ نمرود نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مشورہ کیا گیا اور اس مشورہ میں یہ بات پاس ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہمیں اس دن نجات مل جائے گی۔ یہ ان وزیروں مشیروں کا ایک مشورہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے جو یہ مذموم مقاصد ہیں اس میں ہمیں دوبارہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ پتھر کی ایک 4 دیواری تیار کی جائے۔ پس انہوں نے پتھر کی ایک 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی 4 دیواری تیار کی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود کو خوش کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں، اور اس جوش و خروش سے وہ جمع کرنے لگ گئے کہ لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں میں جمع کر کے اس 4 دیواری میں ڈالوں گی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو وہ منتیں ماننے شروع ہو گئے کہ فلاں کام ہو جائے تو اتنی لکڑیاں، فلاں کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں جمع کر کے ہم اس چیخے میں ڈالیں گے۔ کوئی تیل کی منت مان رہا ہے، کوئی گھی کی منت مان رہا ہے اور گھی ڈال رہا ہے۔
ایک مہینہ لگ گیا، ایک مہینہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، ایک مہینہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ قوم نے آگ جلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جب چار دیواری بھر گئی تو اس میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، بہت بڑا الاؤ تیار ہو گیا۔ آگ میں اتنی حرارت پیدا ہو گئی کہ کوئی پرندہ اوپر سے اگر اس چیخے کے اوپر سے اڑ کر جاتا تو اتنی آگ کی تپش تھی کہ اس تپش کی وجہ سے وہ جل کر کباب بن کر نیچے گر جاتا تھا۔ آگ کیا تھی؟ ایک دہکتا ہوا سمندر تھا، ایک آتش کدا تھا جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اتنی سخت آگ تھی۔ نمرود اور اس کی قوم ایک وہم میں مبتلا تھی، وہ اس خوشی میں مبتلا تھے کہ ہمارا دشمن ختم ہونے والا ہے، حالانکہ آپ ان کے دشمن نہیں تھے، بلکہ آپ ان کے ساتھ وفاداری کر رہے تھے، ان کو آگ سے بچانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جبکہ وہ حضرت ابراہیم ہی کو اپنا دشمن ماننے شروع ہو گئے۔ اصل دشمن تو شیطان تھا، اور شیطان آج بے حد خوش تھا۔ توحید کا پرچم بلند کرنے والا نیست و نابود ہو جائے گا، اور شرک و کفر کی دنیا میں آج جشن کا سما تھا، جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ فرشتوں میں ایک اضطراب پیدا ہوا، فرشتوں میں ایک پریشانی پیدا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، روئے زمین پر تیرا ایک ہی بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تجھے یکتا جانتا ہے، توحید کا پرچم بلند کرتا ہے، آتش کدا میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہاں، اگر تم مدد کرنا چاہو تو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابراہیم، میں پانی کا فرشتہ ہوں اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور عرض کرنے لگا کہ میرے قبضے میں پانی کے جملہ خزائن ہیں، اگر آپ فرمائیں تو پانی میں ان سب کو غرق کر دوں اور ان سب کو تباہ و برباد کر دوں۔ اور دوسرا فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے کیا مدد کروں۔ پانی والا کہنے لگا کہ آپ اجازت دیں تو میں آگ کو بجھا دوں۔ پھر آپ کی خدمت اقدس میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جس نے کہا کہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں، عرض کی اگر آپ فرمائیں تو آگ کو اڑا کر ان پر ہی ڈال دوں اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو فرمایا، اے فرشتوں، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تم کون ہو جو ہمارے درمیان میں دخل اندازی دیتے ہو؟ میں جانوں اور میرا اللہ جانے، تم سے مجھے کوئی غرض نہیں، اس کی جو مرضی ہے کرے۔ ابراہیم اس کا بندہ اس کے ہر حکم پر راضی ہے۔ منجنیق کے ذریعے جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، آپ آگ کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ عرض کی، اے ابراہیم، کیا کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، حاجت تو ہے اے جبرائیل، لیکن تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ حاجت تو ہے مجھے اپنے رب سے، لیکن تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، تو جا۔ تو جبرائیل کہنے لگے، اچھا، جس سے آپ کو حاجت ہے اسی سے عرض کریں۔ حضرت جبرائیل کا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ اسی سے عرض کریں کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اب آپ نے کہا، اب آگ تو بالکل قریب آ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس سے حاجت ہے وہ خوب جانتا ہے، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق دو جہاں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اے جبرائیل، تو درمیان سے ہٹ جا، میں جانوں میں خدا جانے، ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔
آپ نے کہا کہ میں جانوں میرا خدا جانے، اگر میرے جل جانے میں میرا رب، میرا خدا، میرا اللہ راضی ہے تو مجھے جل جانے دو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام، ہمارا میسج پہنچ سکے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ مکمل